کی برکات موجود ہے۔ تو زمین آسمان کا سارا نظام اسی پر ہی قائم ہوتا ہے۔ مطلب جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے کا تعلق کسی ایسی چیز سے نہیں ہے جو اپنے اندر کوئی روح رکھتی ہو، روح والی چیز نہیں ہے کوئی، وہ پتھر ہی ہے نا، وہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس کے اندر کوئی روح ہوتی ہو، لیکن اس پر بھی ان کی برکات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدینے میں زلزلہ آیا تو کوڑا مارا تھا اسے زمین پر، اور فرمایا کہ تو کیوں ہلتی ہے؟ تو عمر انصاف نہیں کر رہے، آج تک دوبارہ زلزلہ نہیں ہے، آج تک۔ یہ اس لیے جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ ہوتے ہیں، چونکہ کہتے ہیں کسی قسم کا بھی جو بوڑھا آدمی ہے جب وہ آخری اس میں ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں رہتی جو اللہ سے دوری کی سبب ہو، کیونکہ اس کے کوئی جذبات نہیں ہیں، اس کی بس سوچ بھی ہے تو آخرت ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے جوان کو بھی کہ آخرت کا فکر کریں آپ، تو پھر جوانی میں ہی ولایت اور دوستی مل جاتی ہے۔ جو بزرگ ہو جاتا ہے وہ اس کو تو مل ہی جاتی ہے، کیونکہ اس کی آخرت کی فکر ہے، یہی فکر ہی ولی بناتی ہے، اور اس کو کوئی ایسی چیز جو جوانی میں یا وہ ڈیڑھ عمر میں انسان سے گناہ کراتے ہیں، ان میں ایسی کوئی چیز نہیں رہتی، نہ تو ان کا دل بالکل کول اور ٹھنڈا ہوتا ہے آخرت کی اس کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی بوڑھا آدمی آیا نا اور زیادہ یہ میرے پوتے کو ایسا ہو گیا میں فلاں، تو میں اس کو تھوڑی تنبیہ کرتا ہوں کہ یہ آپ کا وقت نہیں ہے یہ سوچنے کا، یہ اس کا باپ سوچے گا، آپ اپنی فکر کرو۔ اب یہ وقت آپ کے گولڈن وقت دیا اللہ نے آپ کو، جب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ پوتے نوازوں کے ذمہ دار ان کے موجود ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرو بس، اور آپ اپنی آخرت کی فکر کرو، اس سے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچے گا، وہ رحمت کا اثر ان پر بھی پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے حدیث میں بزرگوں کا، بوڑھوں کا اکرام کا حکم اسی وجہ سے، کیونکہ وہ اس اسٹیج میں ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بارگاہ ہوتے ہیں، اللہ کو پسند ہوتے ہیں وہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اگر اسی طرح چلا جاتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان جس کا جو بڑھاپے تک اسلام میں رہا، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے، اس کی پوری زندگی اس پر گزری۔ تو اس لیے یہ بڑے بزرگوں کا چلا جانا بڑا نقصان ہوتا ہے، اس پر خوب توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سی جو نا رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو ان کی وجہ سے کھلے ہوتے ہیں، اور وہ سب کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں۔ جیسا اب یہ سورج ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں، بنا ریئلائز ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کا فائدہ تو ہمیں پہنچ رہا ہے نا، وٹامن ڈی بھی دے رہا ہے، روشنی سب کچھ دے رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا خزانے دے رہا ہے، سارے خزانے اتر رہے ہیں، یہ سب درختوں پر پھل لگ رہے ہیں، اور یہ سب خزانے پتہ نہیں بے شمار، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے نا بھی ہم پانی اتارتے ہیں اس میں خزانے اتارتے ہیں جب بارش ہوتی ہے، اب بارش میں تو پانی ہے لیکن اسی میں سب خزانے ہیں، اس میں سب خزانے، اس میں کیونکہ سارے خزانے زمین سے نکلتے ہیں، اور زمین کے سارے خزانوں کا مدار اسی آسمانی بارش پر ہے۔ یہ عجیب ہے، حتیٰ کہ کوئلہ جو بنتا ہے، کوئلہ، سونا، چاندی، یہ یعنی کوئلہ جو بنتا ہے وہ کوئلہ بھی آسمانی بارش سے بنتا ہے۔ یہ عجیب ہے، کیونکہ یہ جتنا دھواں اوپر جاتا ہے یہ بارش پرستی۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے، اور اس میں ہم نے ایسا ایکسپیرینس ہے، وہ ایکسپیرینس اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں جو انگریزوں کے دور کا اسٹیشن ہے بالکل ہمارے مدرسے کے بالکل سامنے، 1/2 مائل ہوگا تقریباً، 1/2 کلومیٹر اسٹیشن ہے۔ تو وہ پرانے زمانے میں جو کالے رنگ کا انجن ہوتا تھا اس میں سے وہ جو دھواں بنا کر وہ چلتا تھا بھاپ سے، تو وہ اس کا پانی وہ بھاپ کو نکالتا ہے ایک ٹائم میں اپنے اندر سے، تو جو بھاپ نکالنے کی جو جگہ ہے وہ ہمارے مدرسے اور اس اسٹیشن کے درمیان تھی، تو وہ ادھر وہ کھول دیتے تھے، پانی بھی ہوتا تھا اس میں اور دھواں ہوتا تھا، پتہ نہیں تو 100 ایئرز گزر گئے ہوں گے اس پر، جب انگریز آیا تو اس وقت یہ لائن ڈالی تھی انہوں نے، تو جو دلی سے کراچی تک کی وہ ہمارے ہاں سے گزرتی، اب تو بند ہے۔ جب تقریباً یہ 100 ایئرز ہوئے ہوں گے اور پھر وہ اسٹیشن وغیرہ ختم ہو گیا وہ سب، تو وہاں سے کوئلہ نکلنے لگ گیا اس زمین میں سے،
ये पत्थर वाला कोयला जो पहाड़ी इलाकों में पत्थर वाला कोयला, हैरान हो गए भाई ये इतना कोयला निकलता था। लोग सुबह आते थे और शाम तक जनाब अच्छे खासे पैसे बना लेते थे और कोयला फरोख्त करते थे। और वो कोयला बहुत देर तक जलता है, लकड़ी का कोयला ख़त्म हो तो वो आप जलाएंगे तो ख़त्म नहीं होता, वो पूरा दिन चलाएगा। तो फिर वो समझ में आई, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस ने फरमाया ये धुआं जब ऊपर चला जाता है तो बारिश इसको ख़ास जगह पर बरसाती है, तो ज़मीन में जज़ब होकर वो कोयला बन जाता है। तो देखो आसमान से ख़जाने उतरते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों को सलामत रखे, जो चले गए उनकी बरकतें भी जारी रखे अल्लाह ताला। इकबाल भाई की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी बरकतें में उनके औलाद और आल औलाद पर जारी सारी रखे। आलिम आदमी थे, दीन की खिदमत में गए। बहरहाल दुख तकलीफ़ तो है उनके जाने की, लेकिन बहुत अच्छी हालत में गए, बहुत काबिल रश्क हालत है। ईद का दिन है, जुमे का दिन है, जुमे की नमाज, यानी सारी तरतीबें देखी जाएँ, ये गैबी निज़ाम में वक्त तो मुकर्रर है। अल्लाह ताला तब